جڑواں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سارا جو ہے وہ اپنی حقیقت سے واقف ہو چکی ہے، کس کی بیٹی ہے، کہاں سے آئی ہے، کون ہے، کیسی ہے، لیکن وہ اپنے پیرنٹس کو اب اپنے پاس نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ نہ میں اپنے بابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں، نہ میں اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ان لوگوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے ہمیشہ اپنی منمانیاں کی ہیں، اپنی مرضیاں کی ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے بچوں کا کبھی خیال نہیں آیا۔ زارا پھر اس کو سمجھاتی ہے کہ میری ماما کو نہیں پتا تھا کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ وہ ہر روز خواب میں تمہارا نام لے کر اٹھتی تھی، تمہارے لیے بے چین ہوتی تھی، ان کو یہ امید تھی کہ تم کہیں نہ کہیں زندہ ہو، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تم حیدرآباد میں نہیں کراچی میں رہ رہی ہو۔ میں نے جب تمہیں یہاں پر بھیجا تھا مجھے اس وقت بھی حقیقت معلوم نہیں تھی، لیکن یہاں پر آنے کے بعد، اپنے پیرنٹس کو ملنے کے بعد، اپنے باپ کو ملنے کے بعد، اس گھر میں جانے کے بعد جب مجھے حقیقت کا اندازہ ہونے لگا، میں نے سب سے پہلے سرمد کو بتایا، پھر میں نے عادل سے اس بات کو شیئر کیا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عادل جو ہے وہ سارا کو سمجھاتا ہے لیکن سارا نہیں سمجھتی، پھر سرمد سارا کو سمجھاتا ہے، سرمد کی بات سارا مان لیتی ہے، جو کہ سرمد کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سرمد اس کو کہتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا، بس تم میری بات مانو، اور سرمد جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا اندازہ تھا پہلے سے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنے زیادہ خراب ہوں گے، تم اتنی زیادہ اسٹرکٹ نکلو گی، تم اتنا زیادہ غصہ کرو گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ جڑواں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سارا جو ہے وہ اپنی حقیقت سے واقف ہو چکی ہے، کس کی بیٹی ہے، کہاں سے آئی ہے، کون ہے، کیسی ہے، لیکن وہ اپنے پیرنٹس کو اب اپنے پاس نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ نہ میں اپنے بابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں، نہ میں اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ان لوگوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے ہمیشہ اپنی منمانیاں کی ہیں، اپنی مرضیاں کی ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے بچوں کا کبھی خیال نہیں آیا۔ زارا پھر اس کو سمجھاتی ہے کہ میری ماما کو نہیں پتا تھا کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ وہ ہر روز خواب میں تمہارا نام لے کر اٹھتی تھی، تمہارے لیے بے چین ہوتی تھی، ان کو یہ امید تھی کہ تم کہیں نہ کہیں زندہ ہو، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تم حیدرآباد میں نہیں کراچی میں رہ رہی ہو۔ میں نے جب تمہیں یہاں پر بھیجا تھا مجھے اس وقت بھی حقیقت معلوم نہیں تھی، لیکن یہاں پر آنے کے بعد، اپنے پیرنٹس کو ملنے کے بعد، اپنے باپ کو ملنے کے بعد، اس گھر میں جانے کے بعد جب مجھے حقیقت کا اندازہ ہونے لگا، میں نے سب سے پہلے سرمد کو بتایا، پھر میں نے عادل سے اس بات کو شیئر کیا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عادل جو ہے وہ سارا کو سمجھاتا ہے لیکن سارا نہیں سمجھتی، پھر سرمد سارا کو سمجھاتا ہے، سرمد کی بات سارا مان لیتی ہے، جو کہ سرمد کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سرمد اس کو کہتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا، بس تم میری بات مانو، اور سرمد جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا اندازہ تھا پہلے سے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنے زیادہ خراب ہوں گے، تم اتنی زیادہ اسٹرکٹ نکلو گی، تم اتنا زیادہ غصہ کرو گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔